الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس گفتگو میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کا نام نامی نعمان اور آپ کی ولدیت ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ امت مسلمہ کے وہ عظیم امام، عظیم مجتہد ہیں کہ آپ کی مرتب کردہ فقہ پر کم و بیش 1000 سال سے 75% سے زائد امت مسلمہ کاربند رہی ہے، اور آپ کے استنباط کردہ مسائل اور آپ کے بیان کردہ اصول کی روشنی کے اندر ہر طرح کے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کے اندر ہوئی، اور آپ فارسی النسل ہیں۔ امام طبرانی کے مطابق بخاری اور مسلم میں موجود حدیث پاک کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو فارس کے بیٹے اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پاک میں آپ کا اشارہ اور آپ کی مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ عظیم تابعی ہیں، اور جمہور محدثین اور امت کے محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شرف تابعیت عطا فرمایا ہے، اور خاص طور پر امام ابن جوزی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی اور ان جیسے محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ نے کوفہ شہر کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ سے ملاقات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض محدثین کے نزدیک جن صحابہ سے آپ کو حصول سند اور حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان صحابہ کرام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کے نام نامی شامل ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے احادیث مبارکہ روایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ کے سامنے زانو تلمس طے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ان تلامذہ کو اس امت کا حدیث اور فقہ کے اندر امام بننے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جتنے مشہور محدثین ہیں اور جتنے مشہور فقیہ ہیں، یا تو براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وہ شاگرد ہیں، یا پھر آپ کے شاگردوں کے بھی وہ شاگرد ہیں، جن کے اندر بڑے بڑے نام حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ، حضرت امام ظفر بن حذیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یحییٰ بن سعید القطان رضی اللہ تعالی عنہ، یحییٰ ابن زکریا رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تلمیذ ہونے اور آپ سے تعلیم حاصل کرنے اور آپ کے درس کے اندر شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور آپ کے اساتذہ کے اندر حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور اس جیسے جید اساتذہ آپ کے شیوخ کے اندر شامل ہیں، اور تحقیق کے مطابق کم و بیش آپ نے 4000 سے زائد مشائخ کبار سے درس و تدریس کا سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوئے اور ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں
کہ جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو پایا، آپ نے بنو امیہ کے آخری دور کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بنو عباس کے ابتدائی دور کو بھی آپ نے دیکھا۔ اور جب سن 150 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا تو وہ ایک بڑی دردناک اور المناک کہانی ہے کہ جب خلافت عباسیہ کا آغاز ہوا تو خلیفہ ابو جعفر منصور اس نے یہ چاہا کہ وہ اپنی خلافت کی تائید کے لیے، اپنی خلافت کی حمایت کے لیے اگر کسی اہم سرکاری عہدے پر اپنے ساتھ آپ کو اگر وہ شامل کر لے تو چونکہ آپ ایک جہاں دیدہ شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ وہ ہستی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور آپ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، اگر آپ اس حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی عہدہ قبول کر لیتے ہیں تو تمام عوام الناس کا اعتماد اس حکومت کے ساتھ بحال ہو جائے گا۔ اس سیاسی نقطہ نظر سے خلیفہ نے یہ چاہا کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ سنبھال لیں۔ آپ نے انکار کیا، بس آپ کا یہ انکار کرنا آپ کا قصور بن گیا، اور آپ کے انکار کی چونکہ خلیفہ کو یہ توقع نہیں تھی تو اس خلیفہ نے انا کے اندر اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد کے اندر زبردستی یہ چاہا کہ آپ اس کے عہدے کو قبول کریں، اس کی اس پیشکش کو قبول کریں، لیکن آپ کے بار بار منع کرنے کے باوجود آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور تعلیم و تعلم کا جو شوق رب کائنات نے آپ کو ودیت فرمایا تھا، وہ آپ کے اندر اس درجے غالب تھا کہ آپ قید خانے کی سلاخوں سے پیچھے بھی آپ نے تعلیم و تعلم کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ آپ کے عظیم شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی اس قید خانے کے باہر بیٹھ کر اپنے عظیم استاذ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ نے علم کی شمع کو قید خانے کی تنہائیوں اور اندھیروں کے اندر بھی آپ نے فروزاں رکھا، اور آپ کو اس قید خانے میں اتنی سختیاں آپ پر کی گئیں کہ آپ پر روزانہ 20 کوڑوں کی سزا آپ کے اوپر قائم کی گئی، روزانہ آپ کو 20 کوڑے لگائے جاتے، اور بالآخر آپ کو اس قید خانے کے اندر زہر دے کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جہاں کئی ایک حوالوں سے ہمارے نزدیک محترم اور معزز ہے، وہاں اس کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کے اس مہینے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا عرس پاک آتا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جہاں تمام دنیا کی بڑی اکابر ہستیوں کو یاد رکھتے ہیں، وہیں اپنی نئی آنے والی نسل کی تربیت کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سیرت و کردار کو، اور جن حالات کے اندر رہ کر آپ نے علم کی شمع کو فروزہ رکھا، علم کے دیپ جلائے رکھے، ہم ان اعلیٰ حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مرکز انور پر رب کائنات کروڑ ہا رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔